إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا عدب ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ احسانات اور اکرامات ہیں. آپ کائنات میں انعامات خداوندی کا اگر حساب کرنا چاہیں گے، شمار کرنا چاہیں گے تو ان کو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ عالم کا ذرہ ذرہ، دنیا کا چپا چپا انعامات خداوندی اور اس کے احسانات کا مظہر ہے. جیسا کہ خود اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اس کے لیے چاہو تو تم زمین پر پھیلے ہوئے جتنے بھی شجر ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، ان کو کاٹ کر کے ان کی قلمیں بنا ڈالو، اور جتنے بھی یہ سمندر ہیں، دریا ہے، پہاڑ ہیں، آبشار ہیں، موجیں ہیں، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تم سیاہی بنا لو اور لکھنا شروع کر دو، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تو خدا کی قسم تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، تمہارے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے انعامات اور اکرامات نہیں ختم ہونے والے. تو عزیز ساتھیوں، اس لامتناہی احسانات میں ایک عظیم احسان اللہ رب العزت کا ہم پر یہ ہے کہ اس نے جو ہے اپنے بندوں کی روحانی ترقی کے لیے، بندوں کی عاقبت کی سرفرازی کے لیے، بندوں کی آخرت کی بلند مقام کرنے کے لیے اس نے ایسے خیرات و حسنات کے موسم عطا کر دیے جس میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، جس میں بندہ عبادت کر کے اپنے رب کے پاس جو اجر کا مستحق ہو جاتا ہے، جس میں رحمت الہی کا نزول ہو کر کے زیادتی اجر کے حوالے سے منفرد ایک جداگانہ حیثیت کا حامل ہوتا ہے. آپ دیکھیے، ماہ شعبان آیا، ماہ شعبان 8واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، جو اپنی رحمت اور غفران کی نوید دے کر کے ہمارے سامنے سے اختتام پذیر ہو گیا. پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد ماہ رمضان کی تیاریاں شروع ہو گئیں، ایک ہلچل سی مچ گئی، ایک عبادت اور نیکیوں کا موسم آ گیا. لوگوں نے اس میں جتنی زیادہ عبادتیں کرنے کی جس کو توفیق ملی کری، جو جتنی رحمتیں اس سے لوٹ سکا لوٹ لیں. لیکن پھر وہ جو ہے رویت عید کے بعد، یعنی عید کا چاند نکلنے کے بعد وہ پورے سال کے لیے غروب ہو گیا. اسی اسنا میں فریضہ حج کی ادائیگی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور فریضہ حج کی تیاریاں بھی ہم سے الوداع کہہ گیا. اور اسی اسنا میں جو ہے بقرہ عید کا جو آیا موسم، ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، جو طالبین کو، صادقین کو خم کر کے سیراب کر کے الوداع کہہ گیا. اب اس کے ساتھ نئی سال کی شروعات ہے، محرم الحرام کا آغاز ہے. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ابتدائی مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا، یعنی عزت والا مہینہ کرا، احترام والا، ادب والا مہینہ بتایا. تو وقت کہاں جو ہے قرار پائے گا، زمانہ آیا ہے گزر جائے گا، جو آتا ہے وہ چلا جاتا ہے.
تو اسی طرح یہ محرم بھی ہمارا آیا ہے اور چلا جائے گا، لیکن جو اللہ کے موفق بندے ہوتے ہیں وہ اپنی نیک عبادتوں کے ذریعے، اعمال صالح کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں، اپنی عاقبت کو بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو بدبخت ہوتے ہیں اور جو کم بخت ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، حرمت والے مہینوں کو بھی پامالی کر دیتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ محرم کا مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، مہینے کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہیں، اور یہ مہینے کی تعداد اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ کب سے بنائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق اللہ السماوات والارض، جب سے اس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سیاروں کو بنایا، جب سے اس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے تب سے یہی 12 دن ہیں، یہ 12 مہینے ہیں۔ ایسا نہیں ہے یہ 12 مہینے کسی اور نے بنائے ہیں، یہ کسی اور کے دیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں منہا اربعۃ حرم، انہی 12 دنوں میں کچھ مخصوص مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کا جو ہے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی جو ہے مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم ان دنوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان دنوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو عزیز ساتھیوں، یہاں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ محرم کا مہینہ حرمت والا بتایا، ادب والا مہینہ بتایا، اور حدیثوں میں تو آیا ہے شہر اللہ کا، شہر اللہ من المحرم، یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ بتایا گیا۔ تو جب عزیز ساتھیوں یہ اللہ کا مہینہ ہو اور اس میں ہمیں جو ہے خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک یہ بات پتہ لگی کہ جو ہے یہ مہینے 4 حرمت والے ہیں، ان میں بھی سب سے ادب اور احترام والا حرمت والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ لیکن کچھ ہماری نادانی کی وجہ سے، یا کچھ کہہ لیجئے جو ہے شیعت کے جو زیر اثر جو عوام ہے، ان کو اکثر یہی باور کرایا گیا کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، یہی اکثر باور کرایا گیا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہاں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، محرم ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے تب سے یہ دن اپنے ویسے ہی گردش کر رہے ہیں، لیکن سال میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں۔ رجب کا مہینہ جو ہے جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ پتہ لگا محرم ادب والا حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان مہینوں میں ایسے ہی اس کی جو بے حرمتی کرتے چلے جائیں گے، اس کا ادب نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں آئندہ بھی مہینوں میں اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ملنے والی۔ اور اللہ جب کہہ رہے ہیں یہ 4 حرم ہے، یعنی حرمت والے مہینے ہیں، تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کو ہمارے شیعت کے جو زیر اثر جو عوام ہوتی ہے، ان کو اکثر یہی باور کرایا گیا کہ یہ مہینہ جو ہے غم کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے کوئی خوشی کی تقریبات نہیں کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے ہمیشہ غم میں ہی رہنا ہے، علم میں ہی رہنا ہے، اس طریقے سے وہ تمام باتیں ہم لوگوں کے اندر ایجاد کر دی گئی ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اپنے دل سے یہ نکالیں، ہم اپنے دل سے یہ عقیدہ ختم کریں کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اس میں جب ہم عبادت کریں گے تو اور زیادہ اس عبادت کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ جیسا کہ رمضان میں ہم کرتے ہیں کہ ہم اگر 1 فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرض ہیں، 1 نفل ہے تو 1 فرض کے برابر۔ تو اگر ہم ان مہینوں میں بھی کوئی اگر ہم عبادت کریں گے، خوشی کی تقریبات کریں گے، نکاح کو اپنا منعقد کریں گے، تو پھر آپ سوچئے کیسے اس عبادت میں ہماری برکت نہیں ہوگی۔
یہ پہلا کام ہے کہ ہم اپنے دلوں سے اس مہینے کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ نحوست ہے، موجب نحوست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا عدوہ، کہ ایک بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے۔ پہلے زمانے جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا، کفار و مشرکین عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ جو ہے ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور آپ نے انسانیت کو ہدایت دکھانے کے لیے بتایا لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اس وقت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر کسی بیمار کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگ جائے یا اس کے پاس سونے کھانے پینے لگ جائیں، اس کی بیماری اس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صاف ارشاد فرمایا لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ اسی طرح اور آگے فرمایا ولا طیرۃ، کہ پرندے کو اڑانے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا اور اب بھی عقیدہ ہے کہ وہ اکثر لوگ نیک فال دیکھنے کے لیے پرندے اڑایا کرتے تھے۔ اب پرندہ اڑا کر کے اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو یہ سمجھتے کہ یہ جو ہے ہمارا کام اچھا ہے، اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑتا تو یہ سمجھتے یہ ہمارے لیے بدشگونی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا ولا طیرۃ، پرندے کو اڑانے میں کوئی جو ہے بھلائی نہیں ہے۔ آج عزیز ساتھیوں ایسا ہی عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ اگر ہم راستے سے ہمارے سامنے کوئی بلی گزر جائے یا اس طریقے سے اور مخصوص ٹائپ کے جانور گزر جائیں جس سے ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ اب جو ہے آگے ہمارے سامنے حادثات ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں اور آلات ہیں، یہ آج کے دور میں ہم بھی ویسے ہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا اور کہا پرندے کو اڑانے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور آگے فرمایا ولا طیرۃ، اور ایک کی جو ہے کسی بھی چیز میں کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ طیرہ ولا حامتہ کہتے ہیں ایک ایسا پرندہ، اس وقت میں لوگوں کا زمانے جاہلیت میں یہ اعتقاد تھا کہ اگر کوئی قتل کر دیا جاتا شخص تو اس کی ہڈی سے، اس کے سر سے ایک الو جو پرندہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اکثر یہی کہتا رہتا ہے کہ مقتول کی پیاس بجھائی جائے، قاتل کو جو ہے پھر سے قتل کرا جائے۔ تو اس طرح جو ہے ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر منع فرمایا ولا حامتہ، ایک برائی کسی چیز میں برائی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا ولا سفرا، کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ آج عزیز ساتھیوں ایسا ہے یا نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ بھی ہمارے لیے جو ہے غم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ بھی ہم نے غم کو مہینہ سمجھ رکھا ہے، اور اکثر کر کے ہمارے یہاں خواتین جو بڑی بوڑھی ہوتی ہیں وہ تو سفر کے مہینے کو سراسر ہی نحوست سمجھتی ہیں۔ تو یاد رکھو یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہم لوگ شہادت ہوئی ہے، جو اس کا ماتم منایا جاتا ہے، اول بات تو یہ سمجھ لو کہ شہید لوگ زندہ ہوتے ہیں، ان کا ماتم نہیں کرا جاتا، اور پھر دوسری بات اسلام میں ماتم ہے ہی نہیں، کسی بھی طرح کا نہیں ہے۔ تو اور یہ مہینہ تو ویسے بھی تاریخی حقائق کا ہے، آپ دیکھیں اس میں کیسے ایسے واقعات ہوئے ہیں رونما کہ اگر ایک آدھ چند جو ہے افسوسناک ہیں۔ سیدنا امام حسین کی شہادت جو ایک بڑا ثانیہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن میں خوشی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو یہودی ایک عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب اس کی وجہ تسمیہ معلوم کی تو کہا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی، تو اس دن ہم ان کی خوشی میں بارگاہ عزتی میں ہم شکر بجا لانے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کے تو زیادہ ہم حقدار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے روزہ رکھنا عاشورے کا ایک دن کا شروع کر دیا۔ پھر جب کچھ صحابہ نے بتایا کہ یہودی اس کی تعظیم کرتے ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہم آئندہ سال رہے تو 2 روزے رکھیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں کتنی بڑی مشابہت ہے، ہر چیز میں مشابہت ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھیں کہ اپنا طور طریقہ کس طرح نبھا رہے ہیں، غیروں کا بالکل طور طریقہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ بڑھا دیا تاکہ عبادت میں بھی مشابہت نہ ہو، اور یہ فرما دیا کہ جو ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو عزیز ساتھیوں یہ بتا دیا۔ اسی طرح جو ہے عبادت میں کوئی مشابہت نہیں۔ آپ دیکھیں یہودی جو ہے 3 انگلیوں سے پہلے اٹھا کر کے سلام کرا کرتے تھے، 3 انگلیوں سے اشارے سے سلام کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔
کہ اب اشاروں سے کوئی سلام نہیں کرنا، لیکن اب بھی کچھ ایسے ناواقفیت والے لوگ جن کو شریعت کا علم نہیں ہے وہ بھی اب بھی جو ہے اشاروں سے ہی سلام کرتے ہیں، منہ اپنا بھرے رہتے ہیں، بند کرے رہتے ہیں اور اشاروں سے سلام کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اتنی دور ہیں، آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی ہے، تو آپ اشارہ بھی کریں اور منہ سے سلام کے الفاظ بھی دہرائیں۔ یہ بھی تو اس سے بچنے کے لیے بتایا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں بتایا گیا کہ اسلام بالکل ایک الگ ہی مذہب ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو خود ایک کامل مکمل نمونہ ہے جس سے لوگ اس کی تقلید کر کے کامیاب ہو جائیں، نہ کہ اسلام کو ماننے والے مسلمان جو ہے غیروں کا مذہب اختیار کریں۔ تو عزیز ساتھیوں، بتا یہ رہے تھے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، نہ ہی محرم کے مہینے میں کوئی نحوست ہے، تو پھر ہم اس مہینے میں کیوں نہیں اپنی شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کو انجام دیتے ہیں؟ جب اس کی وجہ پوچھی جاتی تو یہی کہا جاتا کہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، ان کا غم منایا جاتا، ان کے غم میں جو ہے اس طرح سے وہ سبیلے لگانا، شربت اٹھانا اور اس طرح وہ تمام چیزیں کری جاتی ہیں جو ایک بدعت اور خرافات ہے، ان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیے، اسلام ایسا طریقہ ہے، اسلام ایسا مذہب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب سے پہلے اللہ کی عبدیت بتانے کے لیے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی بندگی بتانے کے لیے، اسی کی عبادت کری جائے، اسی کی ہی آگے سر جھکایا جائے۔ لیکن آج عزیز ساتھیوں، امام حسین کے نام پر اور ان کی یاد میں جو ہے تعزیے بنائے جاتے ہیں، علم اٹھائے جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ملا علم اٹھا کر کے؟ کیا فائدہ ملا تعزیے بنا کر کے؟ آپ مجھے خود بتائیں، سوچیں کیا فائدہ ہوا؟ ایک تعزیہ جسے بنایا گیا، جتنا سوارا گیا اور اس طرح سے اس کے اوپر حال پھوٹ چڑھائے گئے اور وہاں پر منتیں مانگی گئی، مرادیں مانگی گئی، صرف ایک بانس سے، صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے سے، جس کو بعد میں جا کر کے دھسا دیا گیا ہو، جس کو بعد میں جا کر کے غیروں کی طریقے سے بہا دیا گیا ہو، آج اس سے اتنی عقیدت ہے۔ یہ کیسا ہمارا مذہب ہے، کیسا ہمارا اسلام ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہلانے والے ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو آل رسول سے محبت کہلانے والے ہیں؟ ہم کون سے جو ہے، اگر اصل میں ہم دیکھیں گے تو یہ تعزیہ بنانا، اس طرح سے علم اٹھانا، آپ خود دیکھیں، غور کریں، یہ قاتلان حسین کا طریقہ ہے، جابران حسین کا طریقہ ہے، یہ جو ہے امام حسین کے چاہنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ خود ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، کس طرح جو ہے جنگ و جدال کے موسم میں بھی پورے نمازوں کی پابندی کری ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھی ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا کہیں کہیں کہ دشمنوں نے تک نماز پڑھی ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ علم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، تعزیہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اس کو لے کر کے نکل کر نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ امام حسین کی سیرت سے ایک سبق نہیں حاصل کرا، ایک سبق نہیں حاصل کرا کہ نماز کی انہوں نے کس طرح پابندی کری، کس طرح انہوں نے پابندی کری نماز کی اور عبادتوں کی۔ لیکن آج ہم یہ محرم والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، ادب والا مہینہ ہو کر کے بھی ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح وہ تعزیے کے سامنے جو لوگ ہیں، جو لوگ بیٹھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے اندر امام حسین کی روح آ گئی ہے۔ طرح طرح کے ناٹک دکھاتے ہیں، طرح طرح کے ناٹک دکھائے جاتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے اور چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر امام حسین کی روح آ گئی۔ کیسے آ جائے گا؟ ناپاک غلیظ ٹائپ کا آدمی جسے موتنا بھی نہیں آتا ہے، جسے کھانا بھی نہیں آتا ہے سنت رسول اللہ کے مطابق، کیسے اس کے اندر امام حسین کی روح آ جائے گی؟ وہ پاکیزہ گھرانہ، وہ پاکیزہ گھر، ان کی روح ان میں آ جائے گی؟ یہ ہم تصور کرتے ہیں۔ اس طرح عقیدہ رکھنا، یاد رکھو عزیز ساتھیوں، یہ شرک کے مترادف ہے، شرک کے مترادف ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ اس جو ہے تعزیے سے جو ہے ہماری مرادیں پوری ہوں گی، منتیں پوری ہوں گی، تو پھر ہم میں اور غیروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ایک وہ آگے مورتیوں کے آگے جھک رہا ہے، ادھر تم جو ہے تعزیہ بنا کر کے جھک رہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی وہاں پر بھی مرادیں مانگی جا رہی ہیں، یہاں پر بھی مرادیں مانگی جا رہی ہیں، وہ بھی اولاد مانگ رہے ہیں، یہاں پر بھی اولادیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ کیا کون سا اسلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے منع کرا اور اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ عبادت اگر کسی کی ہوگی تو وہ صرف ہماری ہوگی، مرادیں مانگی جائیں گی تو وہ ہم سے مانگی جائیں گی، اور جو بھی کچھ ہوگے سارے کام وہ اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی بنائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ، ایک پتا بھی جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے امام حسین کی سیرت سے کچھ سبق حاصل کریں، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح ان کی سخاوت مشہور تھی۔ لیکن آج عزیز ساتھیوں، نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں لوگ، ایک بھیڑ جام کر دیتے ہیں،
ایک شربت پلانے کے لیے پورا بھیڑ جام کر دی، روڈ جام کر دیے، لوگوں کو پریشان کر دیا۔ یہ کون سے رسول اللہ کا طریقہ تھا؟ کون سے رسول اللہ کے نواسے کا طریقہ تھا؟ آپ خود سوچیں، یہاں مسجد میں ایسی جگہ پر ہمارے نبی نے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے منع کرا جہاں پر آنے جانے والے میں مصلیوں کو تکلیف ہو، اور وہ کیسے اجازت مل جائے گی کہ وہاں پر اتنی بھیڑ لگا دو؟ آپ خود سوچیں، عیدگاہ میں جانے کا ہمیں طریقہ کیا بتایا؟ ایک راستے سے جانا ہے، دوسرے راستے سے واپس آنا ہے، تاکہ غیروں کو تکلیف نہ ہو، غیر پریشان نہ ہو۔ لیکن آج ہم اسلام کے نام پر یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ جو ہے غیروں کا طریقہ ہم اپنائیں، جیسے غیر کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں بدعات اور خرافات سے بچ کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے، اور یہ وہ مبارک دن میں اگر ہم نے اس میں عبادت کر لی تو آئندہ بھی ہمیں عبادتوں کی توفیق مل جائے گی، اور اگر ہم نے اس میں عبادت نہیں کری تو آئندہ ہمیں پھر عبادتوں کی توفیق نہیں مل پائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان حرمت والے مہینوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔